اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں میرا السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا آپ سب کو میرے چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید The Legendary Warrior of Islam Part 7۔ خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ اہل قریش میں آپس میں کچھ کھچاؤ سا تھا۔ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم تو کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی تو اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل پڑے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دے سکتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا، کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اس نفاق کو اتفاق میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، بہت سوچا ہے۔ سب مجھے اسی طرح آ کر ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں کے میل نکل جائیں؟ ہاں، میں ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں اور میں نے سوچ بھی رکھی ہے، خالد نے کہا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گیا ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شاہجہاں نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کریں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ اور اب تو ہمارے پاس اس کا جواز بھی ہے، ابو سفیان نے کہا۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو تمہاری اگلی ہماری ملاقات جب بھی ہوگی بدر میں ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد کے تھے، ابو سفیان نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے تھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے مقام میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے ایک سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے، انہیں اپنی عزیزوں کا خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کے منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے اپنے باپ، بیٹے اور بھائی کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کو اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیا، وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کا پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اور جواب لے کر آئے۔ خالد کو ابھی بھی یاد تھا کہ اس روز وہ کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تکدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑبڑانے والا نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 کا ایک دن تھا، عیسوی کیلنڈر کا۔ لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم سخت خشک ہو گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ کے بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار سا کر دیا۔
وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان نے موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا، اور مشہور مورخ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا تھا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کیں اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیجا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں جا کر یہ افواہیں پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں میں خوف و ہراس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ کے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو، تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے مقام پر اکیلا جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں نے نعروں سے اسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1,500 تھی۔ ان میں سے صرف 50 گھڑ سوار تھے۔ جب یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینے بھیجا گیا تھا تو انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک تو 1,500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینے کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو پھر سے شرمسار کر دیا، اور وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا، وپھرا اور ابو سفیان کے پاس جا پہنچا۔ ابو سفیان، خالد نے اسے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم و دولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور آپ کے رویے کی طرف سے توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے اس کی بات کو پورے ہونے سے پہلے کہا، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کی قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمان مدینے سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی تھی وہ 2,000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق یکم ذی القعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اصفہان کے مقام پر تھے۔
انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہونے کے فوراً بعد ہی ابو سفیان اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا: قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اور یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد اس دنیا میں رہے گا اور نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج بھی نہیں لا سکے۔ مزید اناج ملنے کے لیے امید بھی نہیں ہے، کیونکہ خشک سالی اور قحط کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے دو طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو ان حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم رکھتے تھے، اور دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید کے تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ، صفوان، سب نے ابو سفیان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان نے ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ لیا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو لمحہ یاد آ رہا تھا جب اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے ہی شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار خیال آ رہا تھا کہ لڑائی میں اس نے ایک ٹانگ کٹ جاتی، یا ایک بازو کٹ جاتا، یا اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی، تو شاید اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت اس طرح محسوس کیا جا رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی اور گھوڑے اس کی لاش کو مکہ کی طرف واپس لے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا عزم اور عہد جو وہ پورا نہ کر سکا تھا اور پورے کیے بغیر واپس جا رہا تھا، یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا جو ختم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اسے یہودیوں کی تینوں قبیلے بنو نصیر، بنو قریطہ اور بنو قتیطہ تینوں یاد آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ کر آ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں کا آغاز شروع کر دیا۔ مکہ گئے اور قریش کے مسلمانوں کو خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے، وہ مسلمانوں سے لڑنے سے گھبراتا کیوں ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ آ گئے۔ ان کا سردار حبیب بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے میں بنو نصیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے بھی لے کر آئے تھے۔ ان کے ساتھ حسین اور جمیل لڑکیوں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو ایک طائفہ رقص کرنے کے لیے دکھایا۔ اس کے بعد حبیب ابن اخطب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو نہ روکا تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شہرک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حبیب بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں بھی ہم ان سے لڑے اور انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگرچہ چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، حبی نے کہا۔ قبیلہ
اسفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کی تو واقعات تھے، ایک کے بعد ایک اسے سب یاد آئے چلے جا رہے تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا گھبرایا چہرہ ابھی تک یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کے مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا ہے، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس سے اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ، انہوں نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے اور ایسی طنز بھری باتیں کریں گے کہ ہمارے غصے سے حال برا ہو جائے گا۔ مکہ کی گلی کوچوں میں گشت کرتی رہتی باتوں کو اس کے کانوں نے بھی سنا تھا۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور اس کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ابو سفیان اس حال میں پہنچ گیا کہ اسے باہر نکلنا ہی پڑا۔ خالد کو وہ دن یاد آیا جب ابو سفیان اپنے گھر میں بلایا تھا۔ خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بادل خواستہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان کے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، میں مدینہ میں حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینے پہ حملے کے لیے تیار کرو۔ یہودیوں نے جن قبائل کا قریش کے ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا ان سب کو پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ فروری 627 کے آغاز کا دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی۔ ان کی تعداد 3000 تھی اور ان میں ان کا سالار تھا۔ 700 آدمی بنو سلیم کے تھے۔ بنو اسد نے بھی اچھی خاصی فوج بھیجی تھی جس کا سالار طلحہ بن خویلد تھا۔ ان کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ قریش کے اپنی فوج کی تعداد 4000 پیادہ، 300 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کرنے کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کی جمعیت القبائل کا نام دیا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو آج وہ وقت بھی یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ اس کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں طرف سر نظر آ رہے تھے، دف اور نفریاں اور شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی۔ خالد کا خون گرما رہے تھے۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ کو دیکھا اور کہا، مسلمان پس کر رہ جائیں گے، اسلام کے ذرے عرب کی ریت میں مل جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا عزم تھا۔ یہ لشکر 24 فروری 627 بمطابق یکم شوال ہجری مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائیاں کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھیں۔ دوسرے تمام قبائل احد کے پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن تھے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی یا نہیں، 2 جاسوس تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیجے۔
ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کو خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ والوں کو بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینے سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ اور لشکر کی آمد کی اطلاع پہلے سے ہی مل چکی ہے۔ سارے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا، سارے شہر میں خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ اوت کر آیا، اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 3,000 ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ میں حملے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھوڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت تک عرب کی سرزمین پر کسی لڑائی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کو ناپا جاتا تو مسلمانوں کو تو لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے اور رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکل کر کسی اور بستی کو اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3,000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر نہایت آسانی سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا، خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس نے اور اس کی ذات باری نے غار حرا میں عرب کے اس سپوت کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دل میں حق اور صدق ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والو، خدا تمہارے ساتھ اس صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر واجب ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے گی۔ تمہیں دفاع مدینہ کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سوائے خدا سوئے ہوئے یا خوف زدہ انسان کو معجزے نہیں دکھاتا۔ اپنے عقیدے اور اپنی بستی کا دفاع ایک معجزہ ہے جو تمہیں خود دکھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے کے لوگوں کو حوصلہ اور ان کو اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینہ کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کا ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس نام کا انسان سلمان فارسی تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بےتاب تھے۔ عقل و دانش میں ان کی کوئی ٹکر نہیں تھی۔ آتش پرست انہیں اب بھی اس طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حد کو پہنچے اور بڑھاپے کی دہلیز پھلانگنے
کی پھیلان کر خاصی آگے نکل گئے تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز آئی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی، ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزری تھی۔ وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے میں کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا تھا کہ ان کے قبیلے میں ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی جو انہیں معلوم تھا، وہ انہوں نے بتایا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشنگی ختم نہ ہوئی۔ وہ تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا تھا جس کی انہیں تلاش تھی، اور وہ مارے مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے بلکہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپاہ گری میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ علم و ادب کے عالم بھی سپاہی ہوا کرتے تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں بھی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھ دیتا تھا اور مشورہ لیتا تھا۔ نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو قریش سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام اصحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ خندق ہوتی کیا ہے اور اس سے دفاع کا کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے، خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سالار شش و پنج میں رہ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم تھا، لیکن انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کا کام اور اس کی تعداد کو تقسیم کر دیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ کی کھدائی آئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے کدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سیرا چیرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے اس وقت
کہ ایک بڑے شاعر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت آ گئے۔ حسان مشہور شاعر گو تھے اور نعت گو بھی، جنہیں رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان نے ایسے اشعار ترنم سے سنائے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اس سے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودی جانی تھی۔ زمین نرم بھی نہ تھی اور سنگلاخ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے کام کرنا تھا۔ کارروائی بہت تیزی سے مکمل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے قریب خیمہ زن تھا۔ ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو پھر سے آواز سنائی دی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی سے چال چل رہا تھا۔ مدینہ ابھی بہت دور تھا کہ خالد کو جھیپ محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلہ قریش سے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب میں پہلی بار دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے تو کچھ کام کیا۔ لشکر تو جمع ہو گیا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا، اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینہ سے بھاگ جائیں گے؟ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کے دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا، اس رات اس پر ایک ہیجانی سی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہیں سکا تھا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر، جس کی تعداد 10,000 تھی، خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچے تو اچانک رک گئے۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آگے آ گیا۔ ہم غزوہ خندق کے آغاز تک آ گئے ہیں۔ غزوہ خندق میں آگے کیا ہوا، اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے اور تفصیل سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔